حسن صاحب تشریف لائیں اور آپ کی دلپوشی کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ثقلین صاحب سے کہ آئیں. آ جاؤ بھائی, میں تو بس نام بلا رہا ہوں. یہ آپ کے امام مسجد کی دلپوشی ہو رہی ہے. جناب محسن علی پوروی صاحب جو ہمارے علاقے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں, بہترین فکر کے مالک, عمدہ اشعار کے مالک اور ایک مشاق شاعر ہیں. میں گزارش کروں گا کہ محسن مشاق جوہری ہیں, میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. کوشش کے لیے میں گزارش کروں گا جناب تاجدار حسین صاحب سے تشریف لائیں. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ تاجدار صاحب کون نئے ہیں, لیکن یہ ہمارے وہی پرانے تاجو صاحب ہیں. صلوات پڑھ کر محمد والے مبارک. شکریہ. کوشش کے لیے غلام رسول صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اچھا جمال صاحب کو بڑھائیں. ماشاء اللہ, پہچان سب کو رہا ہوں لیکن نام ڈھونڈ رہا ہوں میں. حضرات, آپ جن کو سننے کی نہایت تمنا اور خواہش رکھتے ہیں, جناب شمس تبریز صاحب, آپ کی دلپوشی کے لیے میں جناب حاجی راحت علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ کی دلپوشی فرمائیں, محفل میں استقبال فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. سرور علی صاحب, یہ پہلی چائے ہے کہ دوسری کہ تیسری یا چوتھی؟ آپ 14 جام چڑھائیے, اس کے بعد ہی آئیے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن بلا فصل کیجیے. ماشاءاللہ, ایک صلوات پڑھ کر محمد. ہاں حضرات, یہ جو کنوینر صاحب میرے کان میں جو بار بار بات کہہ رہے ہیں, اگر وہ مائک پر کہہ دیتے تو بڑی اچھی بات تھی. یہ فرما رہے ہیں کہ اب آہستہ نہیں, بالکل اسپیڈ معاملہ ہو جائے, اور چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. ہر سال اس وقت تک ماشاءاللہ محفل اٹھ چکی ہوتی تھی, تو آئیے, میں درمیان میں نظم اور نثر کو نہیں ملانا چاہتا. میں گزارش کرتا ہوں مولانا شمیم الحسن صاحب سے, ان کی شان میں کیا کہوں, ان کے سلسلے میں آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, آپ کے امام ہیں, آپ کے بستی کے ہیں, مائک پر ہیں. جناب مولانا شمیم الحسن صاحب اپنی رونق افروز اور خوش بیان تقریر کے ساتھ وہ انشاءاللہ آج کی شب پر روشنی ڈالیں گے. باواز بلند نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا يبدأ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه اللاذون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهد موجود ولا وقت ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واقتضى بالسحور ميادان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الاتهامي. پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد تمام حضرات کی خدمت میں, شعراء کرام کی خدمت میں, علماء کرام کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جہاں میر عباس صاحب قبلہ نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا, اب میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں. اجازت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. بس اسی سے میں نے اس محفل کا
اور اس نثر کا آغاز کر رہا ہوں، اور آپ کے اور شورا کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ ہوتے ہوئے آپ کے جوش ایمانی کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کہاں تک پڑھنا ہے اور کس حد تک پڑھنا ہے، اور بس آپ کے سامنے کچھ باتیں، کچھ معروضات، ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل کر کے بابا سے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ۔ اپنے مجالس کی زینت جو ہے علی کے ذکر سے کیا کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا، یہی وہ ذکر ہے جسے کوئی احسا نہیں کر سکتا، کوئی جمع نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے قلم بند نہیں کر سکتا۔ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سارے دنیا کے جو ہے درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہی ہو جائے اور جنات اور انسان لکھنے بیٹھ جائے تو علی کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت کو بھی جمع نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہ علی کے سننے والے یہاں پر ہیں، علی کے ماننے والے یہاں پر بیٹھے ہیں، علی کو سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جشن علی کی ولادت کے حوالے سے نہیں ہے، علی کے آنے کے حوالے سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ جشن علی کی ولادت کے حوالے سے نہیں، علی کے آنے کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ 4,34,000 سال پہلے علی کو اللہ نے نورانیت کے اعتبار سے پہلے ہی خلق کر چکا تھا، اور وہ جسمانی لباس چھوڑ کر 13 رجب کے اس شب میں جو ہے فاطمہ بنت اسد کے اس ماحول میں عزیزان محترم شہزادی فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ جو ہے خرامہ کعبے کے دیوار کے قریب آتی ہے اور اپنے شکم کو مس کرتی ہے اور کہتی ہے اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، پروردگار اس کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے اس مسئلے کو آسان فرما۔ ارے در میں دیوار میں در بننا تھا، فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہے، پھر 3 دن کے بعد پھر جو ہے دیوار میں در بنا، پھر فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہے۔ تو عزیزان محترم، لینے کے لیے آنے والا کوئی اور نہیں تھا، جو 40 سال تک یہی دعا کر رہا تھا پروردگار رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار مجھے نصیر عطا فرما، پروردگار مجھے ہمدم عطا فرما، پروردگار مجھے یاسین الدین عطا فرما، پروردگار مجھے کلمۃ الرحمن عطا فرما، پروردگار مجھے کلمۃ اللہ عطا فرما۔ عزیزان محترم، 40 سال تک جو ہے رسول انتظار کرتا رہا، کوئی میرا ہمدم آ جائے، کوئی میرا ناصر آ جائے، کوئی میرا نفس آ جائے، کوئی میرا شریک آ جائے۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں کہ کوئی میرا ہمدم آ جائے، کوئی میرا ناصر آ جائے، کوئی میرا شریک آ جائے۔ اب ایسے موقع پر علی کا آنا ہوا، اور علی کے آنے کے بعد اب رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد ایک مرتبہ کہا خصصتک بالنظر وخصصتنی بالعلم، اے علی تم نے مجھے نظر سے اپنا لیا، میں نے تجھے علم سے مخصوص کر دیا۔ عزیزان محترم، جو بچپنے میں نگاہوں سے رسول کے علم کو خرید لے اسے علی کہتے ہیں، تو جو جوانی میں بستر رسول پر سو کر اللہ کے مرضی کو خرید لے اسے علی کہتے ہیں۔ کون علی ہے؟ جو حلال مشکلات بھی ہے، جو غالب کل غالب بھی ہے، جو مطلوب کل طالب بھی ہے، جو مظہر العجائب والغرائب بھی ہے، جو صاحب المشارق والمغارب بھی ہے، جو صاحب المفاخر والمناقب بھی ہے، الذی حقہ فرض علی الغائب والحاضر بھی ہے۔ کون علی ہے؟ بھائی کون علی ہے جو آیا ہے اس دنیا میں؟ عزیزان محترم، جب اس دنیا میں علی آ رہے تھے تو ہر ایک انداز میں اپنے عقیدت سے پیش کیا تھا۔ جب علی اس دنیا میں آ رہے تھے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب علی اس دنیا میں آ رہے تھے تو پہلے آسمان والے نے کہا عبدالحمید آ رہا ہے، دوسرے آسمان والے نے کہا عبدالمجید آ رہا ہے، تیسرے آسمان والے نے کہا عبدالغفور آ رہا ہے، اور ایک مرتبہ انسانوں نے کہا انسانیت کو بچانے والا آ رہا ہے، رسول نے کہا میرا بھائی آ رہا ہے، ابو طالب نے کہا ولی اللہ کو بچانے کا لاڑلا آ رہا ہے، ارے فاطمہ بنت اسد نے کہا حیدر کرار آ رہا ہے، شیعوں نے کہا ہمارا مولا آ رہا ہے۔ سلوات پر مل جل کے بابا
پہلے آسمان والوں نے بھی کہا، دوسرے آسمان والوں نے بھی کہا، تیسرے آسمان والوں نے بھی کہا، عزیزان محترم طائف والوں نے کہا کہ یہ باب البلد آ رہا ہے، ارے ایک مرتبہ انجیل والوں نے کہا ایلیا آ رہا ہے، زبور والوں نے کہا ربی آ رہا ہے، ارے ایک مرتبہ روم والوں نے کہا کرکرے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم یہ علی ہے جو کائنات میں اکیلا بن کر آیا ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہے۔ محترم علی کون ہے؟ علی کی شخصیت کیا ہے؟ کفر بہی کفر اللہ، شرک بہی شرک اللہ۔ علی کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ علی کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ علی کو کسی کے ساتھ شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمیں شرک کا معنی پتہ نہیں چلتا۔ عزیزان محترم علی کو کسی کے ساتھ شریک قرار نہیں دینا ہے، اور نہ ہی علی کے القاب میں بھی کسی کو خاص شریک قرار دینا ہے۔ جو یہ چوری کرنے والے القاب والے ہیں، یہی گزارش ہے عزیزان محترم، کسی صفت کو بھی چوری نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی صفت کو چوری کر کے کسی خلیفہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ عزیزان محترم امیر المومنین صرف علی کا لقب ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آگے جوڑ رہا ہے تو وہ علی والا نہیں ہے، کوئی غیر ہے۔ عزیزان محترم امیر المومنین ایک لقب ایسا ہے جو علی کے لیے ہے اور علی کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کوئی جو ہے پہلے خلیفہ کو، دوسرے خلیفہ کو اور تیسرے خلیفہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو سمجھ جانا شجرے میں کچھ خرابی ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، جب آپ حرم امیر المومنین پہنچیں گے، گنبد کے نیچے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، گنبد کے نیچے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ میں آپ کے سامنے 2 شعر کا ترجمہ میں پیش کر دوں گا، پھر میں تمام کروں گا۔ کہتے ہیں کہ آدم کو جو سجدے کا حکم ملا تھا وہ کس وجہ سے ملا تھا؟ لو لم یکن نور علی ابن ابی طالب فی صلب آدم لم یکن محکوما لآدم السجود۔ اگر علی کا نور آدم کے صلب میں نہ ہوتا تو کبھی اللہ فرشتوں سے نہ کہتا کہ آدم کے سامنے سر جھکاؤ۔ کبھی حکم نہیں دیتا کہ تم آدم کے سامنے سر جھکاؤ۔ بھئی آدم کے سامنے سر نہیں جھکایا جا رہا ہے، اس نور کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے۔ توجہ ہے نا جانے کو؟ پھر دوسرا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لولا ہو ما قلنا لا تعالی قائل لصاحب مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہا یہ کیا جا رہا ہے؟ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو مالک یوم الدین کے سامنے کون یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا؟ سکھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ علی مالک یوم الدین کے سامنے سر جھکانے پر اگر کسی نے تلقین دی ہے تو وہ علی ہے۔ ہم اس خدا کو خدا ہی نہیں مانتے جس کے سامنے علی سر نہیں جھکایا ہو۔ ہمیں علی نے سر جھکا کے بتایا کہ یہ خدا ہے، حسین نے سر جھکا کے بتایا یہ خدا ہے، حسن نے سر جھکا کے بتایا یہ خدا ہے، پھر ہمیں کیا پتا خدا کیا؟ اب دیکھیے گا کہ جب ایک مرتبہ جو خلقت نورانی علی ابن ابی طالب خلقت ہوئے پروردگار، تو سنیے کس انداز میں خلق کر رہا ہے۔ الحمدللہ الذی واحد احد فی تفرد فی وحدانیتہ ثم تکلم بکلمۃ فصارت روحا ثم تکلمت بکلمۃ فصارت روحا فجعل خلق الابداننا فجعل ارواحنا فی ابداننا حيث لا شمس ولا قمر ولا الليل ولا النهار نحن نقدسه نسبحه نقدسه۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، وہ اکیلا بھی ہے، تنہا بھی ہے، یکتا بھی ہے۔ اس نے ایک کلمے سے کلام کیا تو روح بنا، پھر اس نے ایک کلمے سے کلام بنا۔
ثم تکلم بکلمۃ فصارت نورا ثم تکلم بکلمۃ فصارت روحا. اللہ نے کلمے سے کلام کیا تو نور بنا, پھر اللہ نے کلمے سے کلام کیا تو روح بنا, پھر اللہ نے ہمارے جسموں کو پیدا کیا, پھر ہمارے جسموں میں روحوں کو منتقل فرمایا. اور ہم نے اس وقت تصویر کی جس وقت سورج بھی نہ تھا, ستارے نہیں تھے, چاند نہیں تھا. حیث اللہ شمس تھا, ایک سلوات لیلا والنہارا, نہ سورج نہ ستارے نہ کہکشاں نہ کوئی تھا. علی جان محترم ایسے موقع پر علی تسبیح پڑھ رہے تھے, علی تسبیح پڑھ رہے تھے, فاطمہ تسبیح پڑھ رہی تھی, حسن تسبیح پڑھ رہے تھے, حسین تسبیح پڑھ رہے تھے. بھئی آل محمد سے پہلے خدا تھا یا خدا نہ تھا؟ آل محمد سے پہلے رحیم تھا یا رحیم نہ تھا؟ آل محمد نے یا رحیم کہا, آل محمد نے یا کریم کہا, آل محمد نے یا فہیم کہا. بھئی آل محمد نے پہچانوایا کہ خدا ہوتا کیا ہے, خدا ہوتا کیا ہے, خدا ہوتا کیا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی دیا جاتا ہے. اللہ نے کہا تو صحیح, علی نے تو نے مجھے پہچانوایا. میں آج کائنات میں کعبے کے ذریعے سے میں تجھے نہ پہچانوایا تو مجھے خدا نہ کہنا. خیبر میں علم دے کر کہا لاؤتی اللہ رایتا قدر رجلا کرارا غیر فرار کہہ کر رسول نے پہچانوایا. جنگ احد میں ذوالفقار کو اٹھار کے پہچانوایا. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. وہ جنگ خندق میں ضربت علی یوم الخندق افضل من ارادت الثقلین کہہ کر پہچانوایا. شب بستر علی کو سلا کر یہ پہچانوایا اگر پوری زندگی میں کوئی اکیلی رات میں اللہ کی مرضی کو خریدنے والا تو کبھی خیبر میں پہچانوایا, تو کبھی خندق میں پہچانوایا, تو کبھی شب ہجرت پہچانوایا. اب عزیزان محترم دو مسئلے ہیں, میں اسے حل کر کے ذہن تمام کر دوں گا میں آپ کی, اور اس کے بعد آپ کے شورا کرام آپ کے روبرو ہوں گے. تو بس پہلا مسئلہ یہ ہے کہ علی خانہ کعبہ میں آ گئے. تو علی کا خانہ کعبہ میں آ جانا, علی کا خانہ کعبہ میں آ جانا, علی کا خانہ کعبہ میں آ جانا, یہ مجھے بتائیے کہ علی کعبے کی تلاش میں تھے یا کعبہ علی کے تلاش میں تھا؟ ایک سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیجیے. علم کس کے تلاش میں تھا؟ علی کے تلاش میں تھا یا علی علم کے تلاش میں تھے؟ ولایت علی کے تلاش میں تھی یا علی ولایت کے تلاش میں تھے؟ جنت علی کے تلاش میں تھی یا جنت علی جنت کے تلاش میں تھے؟ تو پہلے جواب, دوسرا جواب, تیسرا جواب, آخر میں کعبے والا جواب. اگر علی مسکین اور یتیم کے پاس روٹیاں دینے جاتے تو اس کا مطلب علی جنت کی تلاش میں تھے, لیکن مسکین اور یتیم اور اسیر چونکہ علی کے گھر آئے تھے تو اس کا مطلب جنت علی کے تلاش میں ہے. تو علی ولایت کے تلاش میں تھے, لیکن مانگنے والا ڈھونڈتے ہوئے علی کے نماز کے پیچھے آ گئے تو اس کا مطلب ولایت علی کے تلاش میں. اللہ کا وہ
پیچھے علی کے علم کے تلاش میں ہے، لیکن 40ویں دن جب علی نے ایک مرتبہ کہا رسول اللہ نے کہا پروردگار کیا کروں، تو آواز آئی یاد علی المزار لجائے تجدہ للہ فی اللوائے کل غم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. جیسے ہی یہ پکارا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے علم علی کے تلاش میں. اب مجھے بتائیے بھائی، کعبہ علی کے تلاش میں تھا یا علی کعبے کے تلاش میں؟ کعبہ علی کے تلاش میں تھا یا علی کعبے کے تلاش میں؟ کعبہ تو چل کے تو نہیں آ سکتا، کعبے کے پاس آنا پڑے گا. تو پھر مسئلے کو کیسے حل کیجیے گا؟ اگر فاطمہ بنت حسن دروازے سے آتی دیوار کے پاس آنا، جدار حرم کا پھٹ جانا، فاطمہ بنت حسن کے اندر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ علی کے تلاش میں. علی کعبے کے تلاش میں نہیں ہے، کعبہ علی کے تلاش میں ہے، فضیلت علی کے تلاش میں ہے، عبادت علی کے تلاش میں ہے، عبادت علی کے تلاش میں ہے، سجدہ علی کے تلاش میں ہے، رکوع علی کے تلاش میں ہے، سورج علی کے تلاش میں ہے، سجدہ علی کے تلاش میں ہے، چاند علی کے تلاش میں ہے، زہرہ ستارہ علی کے تلاش میں ہے. بس آخری مسئلہ ہے، آخری مسئلہ ہے. دیکھیے گا کہ کبھی زمانے کے پریشانیوں سے نہیں گھبرائے. طوفان تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، ہم علی والے ہیں جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. طوفان تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، ہم علی والے ویسے ہی. توجہ ہے علی والے محترم، اس مسئلے کو یاد رکھیے گا. بس آخری مسئلہ ہے، پیش کر رہا ہوں. آپ کہاں تک سنیں گے آپ کی مرضی ہے. جب پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں کو، کئی ہزار اور کئی لاکھ فرشتوں کو ایک مرتبہ سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے زنجیروں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ کعبے کو حشر کے میدان میں کھینچ کر لاؤ، کعبے کو حشر کے میدان میں کھینچ کر لاؤ، کعبے کو حشر کے میدان میں کھینچ کر لاؤ. سارے ملائکہ آئے اور کعبے کو زنجیروں میں جکڑا. جکڑنے کے بعد کوشش کر رہے ہیں، کعبہ حرکت نہیں کر رہا. کوشش کر رہے ہیں، کعبہ حرکت نہیں کر رہا. کوشش کر رہے ہیں، کعبہ حرکت نہیں کر رہا. ہزاروں کے بعد 10,000، 10,000 کے بعد لاکھ، 10 لاکھ کے بعد ملین، جتنے فرشتے آئے اور ساروں نے کوشش کر ڈالی کہ ایک کعبہ ہل نہیں رہا ہے، حرکت نہیں کر رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے. 10 سے مسئلہ ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنے ہزار فرشتوں کا آنا، زنجیروں میں کعبے کا جکڑنا، وہ کعبے کو ہلا نہ سکے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ 3 دن صرف علی رکا تھا. اللہ اکبر کا میرا مجمع، 3 دن علی رکا ہوا تھا. اس وجہ سے کعبے میں اتنی طاقت آ گئی، ہزاروں فرشتے نہ ہلا سکے. تو جس کے دل میں علی بستا ہے، اسے دنیا کے تھپڑے کہاں ہلا پائیں گے، دنیا کے طوفان کہاں ہلا پائیں گے. علی دانے محترم، یہ علی آئے ہیں نا، آج ہم یہ سمجھ رہے علی آئے ہیں. مولوی نے تو 700 سال پہلے اپنے اشعار میں بھی کہہ دیا، اور میر علی صالح رحمٰن نے بھی کہہ دیا، ہم آدم و ہم نوح و ہم ابراہیم و بود علی و. آدم آئے ہیں، نوح آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، موسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں. یہ آئے نہیں ہیں، علی تھے جو کبھی آدم کی شکل میں، کبھی نوح کی شکل میں، کبھی ابراہیم کی شکل میں. اکیلا علی تھا جو کبھی آدم کی شکل میں آ رہا ہے، تو کبھی نوح کی شکل میں آ رہا ہے، تو کبھی ابراہیم کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی موسیٰ کی شکل میں آ رہا ہے. عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، علی کو پہچاننا معمولی بات نہیں ہے، علی تک پہنچنا معمولی بات نہیں ہے، علی کا در کرنا